رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان، تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پہلی نشست میں ہم یاد کریں گے وہ درس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہد الست میں دیا تھا۔ جی ہاں، وہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد۔ رب کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات، سورہ نمبر 51، آیت نمبر 56۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا اور زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانیں گے تو گویا اس مقصد ہی کو پورا نہیں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر بیمار کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل نہ اگا سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے مقصد کو یعنی عبادت کے مقصد کو پورا نہیں کر سکے تو کہنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔ ناظرین کرام، عبادت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی جو اصل ہے، اس کا جو مادہ ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے وہ ہے عین با دال، جس کے معنی بندگی اور غلامی کے ہیں۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت کرے اور اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے جس طرح مالک کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اب بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ مالک کی وفاداری کرے اور مالک کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے جس طرح مالک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور وہ یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے روزی دیتا ہے، جو میری حفاظت کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں کہ اس کی وفاداری میرے اوپر ضروری ہو۔ بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ مالک کی ہر حال میں بات مانے، مالک کی اطاعت سے منہ نہ موڑے، اپنی زبان سے کبھی ایسی کوئی بات نہ نکالے جو مالک کے منشا کے خلاف ہو۔ غلام ہر وقت اور ہر حال میں غلام ہے، اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ میں مالک کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہ مانوں گا، یا یہ کہ میں اتنی دیر کے لیے مالک کا غلام ہوں اور اس کے بعد باقی وقت میں آزاد ہوں کہ جو چاہوں کرتا پھروں۔ بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ مالک کا ادب اور مالک کی عزت کرے۔ مالک نے ادب اور عزت کا جو طریقہ مقرر کیا ہے اس پر عمل کرے۔ سلامی کے لیے حاضر ہونے کا جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا پکا ثبوت دے کہ میں مالک کی غلامی میں اور مالک کی وفاداری میں پکا ہوں۔ بس یہی تین چیزیں، مالک کی وفاداری، مالک کی بات ماننا اور مالک کی عزت کرنا، یہی تین چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں۔ عبادت کا یہ مطلب ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ میرے ان سوالات کے جوابات دیتے جائیے۔ آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو مالک کی لگائی ہوئی اور مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے اور مالک کا نام جپتا چلا جائے؟ مالک اس سے کہتا ہے کہ جا اور فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کر، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا بلکہ مالک کو 10 بار کھڑے رہ کر سلام کرتا ہے۔ مالک اس سے کہتا ہے کہ جا اور فلاں فلاں برائیوں اور خرابیوں کو سوسائٹی اور سماج سے مٹا دے، مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتا بلکہ مالک کو سجدے پر سجدے کیے چلا جاتا ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص صحیح معنی میں
حقیقت میں مالک کی غلامی اور بندگی کر رہا ہے. اور اگر آپ میں سے کسی کا نوکر یہ رویہ اختیار کرے تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، مگر تعجب ہے اللہ کا ایک نوکر جو ایسا کرتا ہے آپ اسے عبادت گزار کہتے ہیں. وہ صبح سے لے کر شام تک نہ معلوم کتنی مرتبہ اللہ کے احکام کو قرآن پاک میں پڑھتا ہے، مگر ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، پھر بھی آپ اس کو عبادت گزار کہتے ہیں. یہ غلط فہمی اس لیے ہے کہ ہم عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے. ایک اور نوکر ہے جو ڈیوٹی تو دوسروں کی انجام دیتا ہے، قانون پر غیروں کے عمل کرتا ہے، لیکن جو سلامی کا وقت ہے اس وقت مالک کے سامنے حاضر ہو کر مالک کا نام جپتا ہے. کیا یہ شخص اگر اپنے مالک کو جب سلام کرے گا تو کیا مالک اس کی سلامی کو یہ کہہ کر اس کے منہ پر نہیں مار دے گا کہ تو زبان سے تو میرا نام لیتا ہے لیکن کام دوسروں کے کرتا ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے، ڈیوٹی دوسروں کی انجام دیتا ہے؟ مگر تعجب ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کے قانون کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں کے قوانین پر اور ان کے فرمانوں پر عمل کرتے ہیں، مگر ہم ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی تسبیح، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج، یہ دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عبادت گزار ہیں. یہ غلط فہمی بھی اس لیے ہے کہ ہم نے عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانا. ایک اور نوکر کی مثال لیجئے. مالک نے نوکروں کے لیے جو یونیفارم مقرر کیا ہے یہ ٹھیک اسی یونیفارم کو پہنتا ہے، اسی یونیفارم کو استعمال کرتا ہے. مالک کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مالک کا نام لینے میں سب سے آگے رہتا ہے، اور مالک کے سامنے اس طریقے سے جھک کر سلام کرتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر کوئی خدمت کرنے والا ہے ہی نہیں. مالک کا نام لینے میں دوسرے نوکروں سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، مگر دوسری طرف یہی نوکر مالک کے خلاف ہونے والی سازشوں اور پلاننگوں میں مالک کے باغیوں اور دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے. مالک کا نام دنیا سے مٹانے میں مالک کے جو دشمن اور باغی لوگ ہیں جو جو پلاننگیں کرتے ہیں ان پلاننگوں اور سازشوں میں یہ شخص ان کا ساتھ دیتا ہے. تو آپ ایسے نوکر کے متعلق یہی کہیں گے نا کہ یہ شخص منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے. لیکن ہم نے ایسے نوکروں کو کیا کیا نام دے رکھا ہے؟ کسی کا نام عبادت گزار، کسی کا نام دیندار، کسی کا نام تہجد گزار، کسی کا نام پرہیزگار. یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ ہم نے ان کی بڑی بڑی موٹی موٹی تسبیحیں دیکھ کر ہم اس بات میں، اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر رکوع کر لینا اور قرآن پاک کے چند الفاظ، چند رکوع زبان سے ادا کر لینا، ہم اسی کا نام عبادت سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر شوال کی پہلی تاریخ تک صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے وہ عبادت گزار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کر دے وہ عبادت گزار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر لے اس نے عبادت کر لی. الغرض ہم نے چند ظاہری چیزوں اور شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے ان ظاہری چیزوں پر عمل کر لیا اس نے اللہ کی عبادت کر لی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اس کا مقصد پورا ہو گیا. اب وہ اپنی پوری زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے. لیکن اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے جس عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کا جو تقاضا ہے عبادت کا ہم سے اور آپ سے، وہ کچھ اور ہی ہے. وہ عبادت یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو اور ہم ہر اس قانون سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں
جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ اگر ہماری زندگی اس طریقے پر گزر رہی ہے اور گزرے گی تو ایسی زندگی پوری کی پوری عبادت بن جائے گی۔ پھر اس زندگی میں ہمارا کھانا بھی عبادت، ہمارا پینا بھی عبادت، ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہمارا چلنا بھی عبادت، ہمارا بیٹھنا بھی عبادت، حتیٰ کہ بیوی کے پاس جانا اور بچوں سے پیار کرنا بھی ایسی زندگی میں عبادت بن جائے گا۔ صحیح فرمایا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرع ابن حابس تمیمی جو ایک صحابی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے ان 10 بچوں میں سے کبھی بھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف گھور کر دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5997 ہے۔ حالی نے صحیح کہا ہے کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ ہم جن چیزوں کو دنیا داری سمجھتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طریقے پر انجام دیں جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، تو یہ ہماری زندگی یہ دنیا داری عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔